بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ میں گزارش کروں گا اس وقت بھائی لوگ جو موبائل لیے ہوئے ہیں وہ اس کو لائیو نہ کریں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہوگی۔ ابھی مراکین علی کونسل کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ اس کو لائیو نہ کیا جائے جلدی سے۔ بہت شکریہ۔ پر محمد والے محبت پر انتر صلوات۔ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نقماءه العادون ولا یعطی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم ما كانوا يعملون صلوات حاضرین کے حاجات کے لیے، خاص طور پر مریضوں کی شفا یابی کے لیے سید حیدر اعجاز نقوی، سید سجہر نقوی، علی اکبر نقوی مخشور سوستان ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں۔ وہ ہمارے ایک جو ناظم ہیں ان کی گلشن یہ شاہ فیصل والی اطہر جعفری کی اہلیہ بیمار ہیں۔ ابرار بھائی خود بیمار ہیں۔ آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں، ہاں جی ہاں، جو آپ ذہنوں میں آپ کے بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ نحل ہے اور آیت کا نشان ہے 97 اور آیت میں نے اس لیے لی ہے کہ ایک بھائی نے کام چھوڑا ہے تو بہن نے یہ دو بہن بھائیوں کی عظمت پر آیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بلکہ میں یوں کہہ لوں کہ حسین اور زینب کی شان میں یہ آیت آپ کے سامنے جو تلاوت ہوئی، ابھی ترجمہ اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے کروں گا، اور توقیر نقوی صاحب کا نام تو لیا، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ صلوات پڑھ رہا محمد، کیونکہ شعراء کرام اور صاحبان ادب من جملہ
سہیل شاہ صاحب تشریف فرما ہے، حضرت علامہ اعجاز صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ میں ایک بڑی تعداد علم و ادب سے وابستہ جن کا تعلق براہ راست علم و ادب سے ہے، ورنہ تو جو بھی مجلس میں آیا ہے وہ مؤدب بھی ہے اور وہ علم کا متلاشی بھی ہے۔ یہ حسینی مدرسہ ہے جس میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ ٹھیلا چھوڑ کر جو آیا ہے وہ بھی کچھ لینے آیا ہے، اور وہ جو فیکٹری کا مالک بیٹھا ہے وہ بھی حسین کا فقیر ہے۔ تو ہم سب یہاں پر عاجز ہیں، اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم حسین کے دروازے پر ہیں۔ آیت کا ترجمہ سنیے گا، مجلس اپنے کمال پر ہے، سہیل شاہ صاحب کے بیان سے بہت ہی منظم ہو گیا کام، اگرچہ وقت میرے پاس آدھا گھنٹے 35 منٹ کا رہ گیا، لیکن ہنر تو یہی ہے کہ آدمی مختصر وقت میں مکمل بات کرے۔ تو فصاحت و بلاغت تو یہ ہے ہی نہیں کہ لمبی بات کی جائے، فصاحت و بلاغت تو یہ ہے کہ وقت کم بھی ہو تو بات پوری ہو جائے۔ تو میں آپ سب کی سلامتی کے لیے صلوات کی التجا کروں گا۔ توجہ چاہوں گا آیت کے ترجمے پر۔ ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک کام انجام دے، جو بھی عمل صالح انجام دے، جو بھی اچھا کام کرے۔ عمل صالح نماز اور روزہ نہیں ہے، اور بہتر کرو لفظ، عمل صالح نماز روزے کے تحفظ کا وسیلہ ہے۔ نمازیں کیسے بچیں گی، روزے کیسے رہیں گے، دینداری کیسے رہے گی، کیا کیا جائے کہ دین کا تحفظ فراہم ہو جائے۔ دینی امور کے تحفظ کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ جو بھی نیک کام انجام دے، جو بھی اچھا کام انجام دے، من ذکرن، چاہے وہ مرد ہو، اور انثی، یا عورت ہو۔ اللہ نے یہاں یا کہا ہے اور نہیں کہا ہے۔ میں جب تک خود آیت سے لطف نہیں لوں گا میرے محترم سامنے والوں کو لطف منتقل نہیں ہوگا۔ من ذکرن، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ عورت اس مرد کے برابر ہے۔ حسین اور زینب کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ من ذکرن او انثی، جو بھی نیک کام انجام دے۔ اچھا آپ رستے سے پتھر ہٹا دیں تو یہ نیکی؟ آپ رستے میں پڑے ہوئے کانٹے اور جھاڑیوں کو ہٹا دیں کہ لوگوں کو گزرنے میں آسانی ہو تو یہ نیکی؟ یعنی اس آیت کو یہاں پڑھا جائے گا یا یہاں پڑھا جائے گا کہ حسین نے کفر کے رستے کو، اسلام کے رستے کو صاف کیا اور کفر کی جھاڑیوں کو ہٹایا ہے۔ ایک فرد کے ایک گاڑی گزرے گی اس گلی سے بھائی، 4 آدمی گزریں گے، رستے میں جھاڑیاں پڑی تھیں آپ نے ہٹا دی، رستے میں کوئی پتھر پڑے تھے آپ نے ہٹا دیے، تو یہ تو عمل صالح ہے۔ اور بڑی لہ میں آ کر اور بڑی جھوم جھوم کے اس آیت کو پڑھا جائے ان نیکیوں کو انجام دینے والوں کے لیے۔ اور جس حسین اور زینب نے اسلام کے رستے میں آنے والے شرک اور کفر کی رکاوٹوں کو ہٹایا ہے، بھائی لوگوں کو آزاد ہو کے سوچنے دو۔ کفر کی مختصر تعریف یہ ہے، شرک کی مختصر تعارف یہ ہے کہ جو سوچ کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ کفر ہے، انہیں آزاد رہنے دو۔ حسین نے ذہنوں کو آزاد کیا ہے۔ کربلا بدنوں کی آزادی کا نام نہیں ہے بھائی، مجھے نہیں پتا کہ میرا مجمع میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ کربلا بدنوں کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، ذہنوں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ حسین نے سوچ آزاد کر دی، اب قیامت تک کوئی اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ من عمل
صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیکی کا کام انجام دیا. اب چھوٹی سی نیکی سے لے کر اور سب سے بڑی نیکی جسے کربلا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں حسین کی ذات پر. وہ سب اس آیت کا مصداق ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جنہیں ثابت کرنا مشکل ہے ان کی شان میں تو یہ آیت پڑھی جائے. بھائی میرا تبرہ تو ایسا ہی ہوگا. جن کے بارے میں اس آیت کو سمجھانا ثابت کرنا مشکل ہو ان کے بارے میں تو یہ آیت پڑھی جائے، اور جسے سمجھانا اور ثابت کرنا مشکل نہ ہو. بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ تاریخ بشریت میں اگر کوئی واضح اور روشن عمل صالح ہے تو اسے کربلا کہا جاتا ہے. مجھے شاہ صاحب کو دیکھ کر اپنے مضمون کو اور بہتر کرنے کے لیے اقبال کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. تھکے نہیں آپ تھوڑا بولتے رہے تو میں مجلس ہمارے ہاں پاکستان میں ہو رہی ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. اب میں اپنے بچوں کے لیے ذرا سا اس کی تشریح کروں گا. غریب اسے بھی کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو. غریب اسے بھی کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو. غریب اسے بھی کہتے ہیں جس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو. میں پورے شہر میں غریب ہوں، کوئی مل ہی نہیں رہا. میں فلاں صاحب فلاں شہر میں غریب یعنی ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. غریب یعنی اکیلا، غریب یعنی تنہا. علامہ کے مصروں کی تشریح کرنا تو حق ہے نا. غریب ہے یعنی حسین داستان حرم جیسی داستان ہی نہیں ہے. کربلا کی داستان جیسی داستان ہی نہیں ہے. غریب و سادہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں فوراً ذہن جائے گا بچوں کا سادہ سیدھا سادہ. ہمارے کہا بڑا سیدھا سادہ ہے. سادہ سے مراد سیدھا سادہ والا سادہ نہیں ہے. سادہ سادات کے خاندان کا لفظ ہے. ہم ادیب حضرات بیٹھے ہیں اور نثری ادب سے وابستہ بھی تشریف فرمائیں. ہم مثال کے طور پہ عالیہ کونسل کی جانب سے آج یہ عشرے کا آغاز ہو رہا ہے اور میں بھی اس ادارے کا ایک ادنا سا کارکن ہوں. تو جب میٹنگز کرتے ہیں نا ہم لوگ اداروں کی جب میٹنگ کرتے ہیں تو اکثریتی رائے کو کہتے ہیں سادہ اکثریت. جب فیصلہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. جی لکھتے ہیں کہ سادہ اکثریت سے آج یہ فیصلہ ہو گیا. سادہ اکثریت کا مطلب یہ ہے سادہ وہی سادہ ہے علامہ اقبال کے کلام میں. سادہ کا مطلب ہے واضح اور روشن. کسی چیز کا واضح ہونا اسے کہتے ہیں سادہ. سید کو بھی سید اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور روشن کون ہے؟ جس کا شجرہ روشن ہے، جس کے آباء و اجداد روشن ہے، جس کے بڑے روشن ہے، جو بھیڑ میں سے نکل کر نہیں آیا ہے، جو بھیڑ میں گم نہیں ہو جائے گا، جس کا کوئی حسب و نسب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غریب تنہا ہے یہ داستان حرم. بس اس جیسی کوئی داستان نہیں ہے. اکیلی ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. بہت روشن ہے، بہت منفرد ہے. اور رنگین سے مراد خونی رنگین نہیں ہے. رنگین یہاں پر مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے. یہ داستان حرم رنگین ہے یعنی کیا؟ اس کے پہلو مختلف ہیں. ایک رنگ سے دیکھیں تو کچھ، ایک نگاہ سے دیکھیں تو کوئی رنگ. اس کا ایک رنگ نہیں ہے جی. اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کے مختلف زاویے ہیں. اسے شاعر دیکھتا ہے تو ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اسے سیاست دان دیکھتا ہے تو سیاست کی نگاہ سے دیکھتا ہے.
اسے حکمران دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے مسافر دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے مظلوم دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر آمادہ ہے تو جملہ کہوں، اسے ظالم دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اینک سے دیکھی جانے والی داستان نہیں ہے، اسے دیکھنے کے لیے مختلف اینکیں ہیں، یہی اس کا حسن ہے۔ جہاں سے دیکھیں یہ پیغام دے رہی ہے، جہاں سے دیکھیں اس کے اندر ایک رنگ پایا جاتا ہے۔ غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین۔ علامہ کو کیا ضرورت شعری پڑی تھی کہ جو نہایت کو ابتدا میں کہہ دیا؟ بھائی گردن ہلا لیجیے اگر بات جا رہی ہے تو جی، علامہ کو کیا ضرورت شعری تھی کہ نہایت کو ابتدا میں کہہ دیا اور ابتدا کو نہایت میں؟ فرماتے ہیں نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ دقت چاہوں گا، نہایت اس کی حسین، حسین اس کا کمال ہے۔ نہایت یعنی آخر ہے، اس سے اونچی بات نہیں ہوگی، اب اس سے اونچا کمال نہیں ہوگا، اس سے بڑی بات ہی نہیں لا سکتا کوئی، اس لیے کہ دوسرا حسین ہی نہیں ہے کوئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اس کا کمال حسین ہے اور اس کا آغاز اسماعیل ہے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو من عمل صالحا، جس نے عمل صالح انجام دیا، من ذکر، وہ مرد ہو اور انثی، یا انسیات نہیں ہے، ذکور نہیں ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی بات ہو رہی ہے جی، من ذکر ایک مرد، انثی ایک عورت۔ میں ظاہر قرآن کو کیسے نہ مانوں؟ ہمارا ایک بہت بڑا علمی طبقہ ہے جو اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ظہور قرآن پر پہلے بات کرو، جو ظاہری الفاظ ہیں پہلے ان کو سمجھو۔ تم تعویلات میں چلے جاتے ہو، تم تفسیرات میں چلے جاتے ہو، پہلے ظاہر کو مانو۔ تو میں ظاہر پر ہی بات کر رہا ہوں، مجبور ہو جاؤ گے ماننے پر۔ ایک حسین اور ایک زینب کو، ایک مرد اور ایک عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالت یہ ہو در حالی کہ وہ مومن ہو جی۔ پہلے عمل صالح کی بات ہوئی ہے، پھر ان کے ایمان کی بات ہوئی ہے۔ جب یہ بات ہو جائے کہ کوئی ایک مرد اور کوئی ایک عورت اچھا کام کرے، نیکی کا کام کرے، وہ مومن کوئی ایک اچھا کام کرے اور نیکی کا کام کرے، تو پھر اب اللہ کی طرف سے دو چیزیں اسے دینے کا اعلان۔ اچھا، دونوں چیزیں جو ہیں اس کے عمل کے وزن کے مطابق ہیں۔ نہیں، آپ تھوڑا سا اور مجھے توجہ بڑھائیں۔ اس کا عمل جتنا سنگین ہے اتنا ہی دینے والے کا دو چیزیں اسے دینا ہے۔ دینے والے کو یعنی اللہ کو، اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم یہ کریں گے، تو اب اللہ کیا کرے گا؟ انہوں نے اپنی حیثیت سے جو کیا ہے، اللہ اپنی حیثیت سے کرے گا۔ جو کام انہوں نے اپنی حیثیت سے کیا ہے، اب اللہ اپنی حیثیت سے کرے گا۔ ان کے عمل کی سنگینی اللہ کی عطا کی سنگینی کے برابر ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے اللہ ان کا بدلہ دے گا انہیں۔ لہذا یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ حسین کے نام پہ ٹپکنے والا ایک آنسو جنت کیسے دے دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا خوب آیت اللہ جعفر شوستری نے، علامہ ہلی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک قطرہ اشک پہ جنت کیسے مل سکتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی سلطان زمان کسی مسافرت پر ہو، رستہ بھٹک جائے، اس کی قوت لا یموت، اس کا ذخیرہ آب و دانہ ختم ہو جائے، اور موت کے آثار اور بھوک کی شدت سے موت کے آثار غالب آ جائیں، اور شاید کسی بھی وقت میں شدت عطش اور شدت جو کی وجہ سے اس کا دم نکلنے کو ہی رہ جائے، اور اسی اثنا میں کوئی دوڑتا ہوا آئے کہ دور ہمیں ایک خیمہ نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہنچیں تو ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا نظر آئے، اسے کہیں کہ ہمیں بچا لو کسی طرح زندگی، اور وہ کہے میرے پاس تو صرف ایک ہی بکری ہے،
جس کے دودھ سے میں اپنا فروخت کر کے گزارا کرتی ہوں، اور وہ بکری کو ذبح کر دے، وہ بکری کو ذبح کر دے اور اس بادشاہ کی اور اس کے حواریوں کی جان بچا لے، اور پھر کچھ مدت کے بعد وہ ضعیفہ آئے بادشاہ کے پاس اور وہ کہے جی میں آپ کے شکریہ میں آپ کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ کیا اسے ایک بکری کا بدلہ بکری ہوگا؟ اسے ایک بکری کا بدلہ بکری نہیں ہوگا، پوری سلطنت ہوگی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حسین نے اللہ کی خاطر سب کچھ دے دیا، اب جو اللہ کی کائنات ہے وہ حسین کا نام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی اور آل محمد۔ اب اللہ کیا دینا چاہ رہا ہے؟ وہ جو عمل صالح انجام دینے والا ایک مرد اور ایک عورت ہے، اس کو اللہ کیا دینا چاہ رہا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں زندہ رکھیں گے۔ تم نے ان کے گلے پر 12 ضربیں لگتی بھی تو سنی، ان کا مزار کربلا میں ضرور ہے، ان کا روزہ شام میں ضرور ہے، لیکن دنیا کے بڑے گھومنے پھرنے والے ہمارے نزدیک زندہ نہیں ہے جتنا زندہ وہ کربلا والا ہے۔ لَنُحْيِيَنَّهُمْ، ہم انہیں حیات دیں گے بالضرور، مگر یہ حیات کون سی حیات؟ بہت سارے لوگ زندہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، مگر یہاں اللہ حسین کو حیات دینا چاہتا ہے، حیاتاً طیبہ، ایک ایسی حیات جو زندگی بانٹے۔ طاہر اور مطہر میں فرق ہے، طاہر اور مطہر میں فرق ہے، حیات اور حیات طیبہ میں فرق ہے۔ طاہر اسے کہتے ہیں جو خود پاک ہو، اور مطہر اسے کہتے ہیں جو خود پاک بھی ہو دوسروں کو بھی پاک بنائے۔ حیات طیبہ وہ حیات ہے جو خود بھی زندہ ہو اور جو اس سے جڑ جائے انہیں بھی حیات بانٹتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس کا نعرے کی نعرہ، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ حکیم سید محمد احمد زیدی اور مولانا سید محمد اون نقوی کی مغفرت کے لیے بلند صلوات۔ اب ایک چیز تو اللہ یہ دے رہا ہے کہ حیات ایسی دیں گے جو حیات بانٹنے والی حیات ہے، جو ان سے جڑے گا وہ زندہ رہے گا۔ بظاہر انہیں بھاول نگر میں مار دیا جائے، مگر وہ پھر ایسے زندہ ہو جائیں گے کہ زندہ رہنے والے زندہ نہیں کہلائیں گے۔ ان سے جڑنے والے زندہ نہیں، زندگی بانٹنے والے۔ لہذا عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، وہ جو ان سے اس گھر سے حسین کے دروازے سے جڑنے والے ہیں انہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ بے وقوف ہیں کہ جو اپنا غصہ ہم پر نکال رہے ہیں۔ تمہارا نقصان تمہارے بڑوں نے کیا ہے۔ غصہ ہمارے اوپر نکال رہے ہو۔ توجہ، حیات ہوگی مگر حیات طیبہ۔ دوسری کیا چیز ہے جو اللہ دے رہا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ایسی جزا اجر کی صورت میں دیں گے، ایسی جزا انہیں دیں گے، ایسی اجر جزا اجری جزا دیں گے
ہم ایسی جزا دیں گے کہ جو جزا ان کی دائمی ہوگی، ان کی جزا دائمی ہوگی، انعام دائمی ہوگا، ان کی یہ ڈگری پرانی نہیں ہوگی، ان کی یہ سند پرانی نہیں ہوگی، ان کا یہ عنوان پرانا نہیں ہوگا، یہ وہ دفتر ہی نہیں ہے جو بند ہو جائے، یہ وہ ادارہ ہی نہیں ہے جو بند ہو جائے۔ ہم ان کا ادارہ اتنا پختہ بنا دیں گے کہ پھر ادارے ان کے نام پہ چلیں گے، ایک ایسا ادارہ بنا دیں گے جیسے کربلا کہتے ہیں۔ یہ کربلا اللہ کا بنایا ہوا ادارہ ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا ادارہ ادارے بنائے گا، جسے زندہ رہنا ہے اسے کربلا سے جڑنا ہوگا۔ خیرپور میں اس وقت کل کی عزاداری سے جل کر بھن کر ریلیاں نکلی ہوئی ہیں، اور مختلف سبیلوں کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے۔ تو جہاں یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے، وہاں میں اس کو اس زاویے سے بھی لیتا ہوں کہ یہ ان کے پاس اب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ ابھی محرم میں ایک سال میں وہ کٹنگ لیا ہے کہ جی 2 دن پہلے محرم سے وہ کسی کے بارے میں جنگ اخبار کے اندر آرٹیکل چھپا کسی خاتون کے بارے میں، تو جواب دیجئے مجلسوں میں۔ تو میں نے کہا بھائی جواب ان کا بس اتنا ہی ہے، جن کے پاس کردار ہی نہ ہو، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جن کے پاس کردار ہی نہ ہو تو پھر ویسے ہی مضامین لکھیں گے۔ مجبور لوگ، جی مجبور لوگ۔ آپ کے محاورے میں کہتے ہیں جب کھسیانہ کوئی ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ الحمدللہ ادارے جانتے ہیں، ریاستیں جانتی ہیں، سنی سمجھدار جانتا ہے، اہل سنت سمجھدار ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو فسادی ہے، اور ہم الحمدللہ بہت اطمینان کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اور یہ بات کسی پر کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ امام کا یہ ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی امام حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ امام کے ذکر کا مہمان ہے، اور میزبانوں پہ بڑی سنگین ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔ نیاز توقع سے زیادہ مجمع اگر آ جائے اور نیاز کم پڑ جائے مثلاً، تو پہلے انہیں کھلایا جائے کہ جو مہمان ہیں۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود بنائی خود کھا لی، انہیں پہلے پیش کی جائے۔ یہ جو تشیع کا سالم چہرہ ہے، اس کو پہنچانا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو مکتبی تشیع ہے اس کی تبلیغ بھی ہمارا کام ہے۔ لہٰذا اب انہیں ایسا اجر دیا جائے گا کہ ان کا ادارہ باقی رہے گا، یہ نام باقی رہے گا۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل انجام دیا ہے اس کی سنگینی کے مطابق، جو انہوں نے عمل انجام دیا ہے۔ اب انہوں نے عمل کیا انجام دیا ہے؟ انہوں نے عمل کیا انجام دیا ہے؟ حدیث عشق، دو بابست کربلا و دمشق۔ عشق، عمل ان کا ہے عشق، ان کا عمل عشق ہے۔ اور جب عاشق کوئی کسی معشوق کی بارگاہ میں جائے، اب یہاں تو یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ عاشق حسین ہے یا معشوق حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ جب عشق شدید ہو جائے، جب عشق عروج پر پہنچ جائے، تو پھر معشوق کہتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ میں ہوں۔ یہ جو یہ میں ہوں اور وہ میں ہوں، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہونے والی کیفیت ہے، یہ بڑی سنگین منزل عرفان ہے جی۔ لہٰذا یہ طے کرنا بہت مشکل ہے عاشق کون ہے۔ میں اگر اپنی جو بھی مجھے اللہ نے معرفت دی ہے اس کے لیے اگر ایک جملہ کہوں کہ 2 محرم سے لے کر عصر تک حسین عاشق، اور عصر سے لے کر قیامت تک اللہ عاشق۔ صلوات پڑھیں حسین کی ذات پر۔
حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی داستانیں ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں اور ایک کو دمشق کہتے ہیں۔ یکے حسین رقم کر دیگرے زینب، اور دوسری داستان، اس داستان کا دوسرا باب زینب نے تحریر کیا ہے۔ آج 11 محرم ہے، جس نے کبھی بھائیوں کے سامنے چادر نہ اتاری، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، آپ کی آواز میں بلند ہے۔ جب گھر میں آواز لگتی تھی نا کہ بابا آ رہے ہیں، تو جناب زینب پہلے دوڑتی تھی چادر کی طرف۔ کبھی معلوم ہوتا تھا نا بھائی حسن آ رہے ہیں، بھائی حسین آ رہے ہیں، تو جناب زینب پہلے سر پہ چادر رکھتی تھی۔ جب کبھی ایسا ہوا کہ نبی کے مزار پر بیوی نے کہا کہ مجھے نانا کو سلام کرنا ہے، تو مولا علی کا حکم تھا کہ زینب اکیلی نہیں جائیں گی۔ حکم یہ تھا کہ دائیں اور بائیں ابا، دائیں اور بائیں حسن و حسین جائیں گے، درمیان میں زینب، دائیں بائیں حسن و حسین، اور فرمایا تھا کہ عباس تم آگے آگے چلو گے۔ حکم ہے امام کا، تاکہ آنے والوں سے یہ کہتے رہو کہ اپنا رستہ بدل لیں، زہرا کی بیٹی زینب آ رہی ہے، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اور عقب میں جناب محمد حنفیہ چلتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہوئے چلتے تھے کہ کچھ صبر کر لو، کچھ دیر کے لیے زینب سلام کرنے آئی ہے۔ اور پھر سنیں گے، میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی خطابت اور ذاکری نہیں ہے، یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں اور حدیث سنا رہا ہوں۔ اور پھر جناب عباس علمدار کا کام یہ ہوتا تھا کہ مزار میں اندر جا کے چراغ گل کر دیتے تھے کہ زینب کی پرچھائی بھی کل کو کسی جگہ کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ ہم نے اس وقت ہم مزار میں تھے جب علی کی بیٹی آئی تھی، زینب کا سایہ بھی کوئی نہ دیکھ پائے، جس کے حجاب کا اتنا خیال ہو۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہمارا رونا اس بات پر ہے کہ شام غریبہ میں پہلی نماز مغرب جو بغیر چادر کے پڑھی، عاشور کے دن ڈھلنے پر نماز مغرب جناب زینب نے بغیر چادر کے پڑھی ہے، اور جو بغیر چادر کے اللہ اکبر کہا ہوگا، یا اللہ میں نے نمازیں تو بہت پڑھی ہیں۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں مجلس یہاں ہی مکمل کر دوں اس لیے کہ گریہ بہت ہو گیا ہے۔ یا اللہ یہ جو نماز میں آج پڑھ رہی ہوں، میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ میری بیوی بغیر چادر کے ساری رات کربلا کے اندھیرے بیابان میں ایک جلی ہوئی چوب لے کر بچوں کے گرد حلقہ بناتی رہتی تھی۔ کبھی کوئی سوار آتا تھا تو آگے بڑھ کر کہتی تھی کہ رستہ بدل لیں۔ شاہد نقوی صاحب نے تو مرثیہ لکھ کر، کلام لکھ کر اس منظر کو مکمل نظم کر دیا۔ وہ مرحلہ بھی بڑا سخت تھا جناب زینب کے لیے، اور ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جناب زینب دور بیٹھی اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں بھائی گھوڑے سے گرا تھا۔ رات کی تاریکی ہے، اجر و کمل اللہ، رات کی تاریکی ہے، اس جانب دیکھ رہی ہے جہاں دن میں بھائی کو گرتے دیکھا تھا، جہاں بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا تھا، کہ اچانک نگاہ پڑی کہ آسمان سے ایک اماری اتر رہی ہے۔ یہ آج کے مصائب ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، آج سنانے کے مصائب ہیں۔ تو فوراً آواز دی، بھابی رباب ذرا قریب آئیے، بھابی ام لیلہ ذرا قریب آئیے۔ دونوں بھائیوں کی زوجاؤں کو اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ کیا منظر ہے۔ کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی اماری اتری ہے، اس میں سے کچھ کالے برقعوں میں بیویاں آئیں، اور
وہ بیویاں اس لاشے کے گرد بیٹھ کر نوحہ کر رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں۔ جناب رباب نے پوچھا زینب یہ کون ہے؟ کہا بھابی یہ میری ماں زہرا، میری نانی خدیجہ اور مریم و سارہ ہیں۔ یہ بیویاں جنت سے حسین کو رونے آئی ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجلس یہاں ہو گئی عزیزانو۔ ساری رات جناب زینب نے پہرا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجلس میں خواتین سن رہی ہیں یا نہیں، بعد میں ریکارڈ سنیں گی۔ ہم نے لائیو مجلس کو روکا ہے، اس میں مصلحت ہے، اس سال مصلحت ہے، آگے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات جب سنیں گی نا تو وہ زیادہ محسوس کریں گی، اور آپ کے گھروں میں بھی دودھ پلانے والی چھوٹے بچوں کی مائیں ہوں گی۔ کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوگا آپ کے گھر میں جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، جن کے گودوں میں دودھ پیتے بچے ہیں۔ میری بات کو وہ زیادہ محسوس کریں گے۔ مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میری تحقیق مکمل نہیں ہے، مگر یہ سب نے لکھا ہے کہ پانی آیا، کھانا آیا۔ جناب زینب نے بچوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، پھر بڑوں کو پانی پلایا اور کھانا کھلایا۔ پہلے تو جناب سکینہ پانی نہیں پی رہی تھی، پھر پھوپھی کے اصرار پر کوزہ لیا اور بیابان میں جانے لگی۔ تو جناب زینب کی آواز آئی، سکینہ اندھیرے بیابان میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہ پھوپھی اماں ابھی آپ کہہ رہی تھی پہلے بچے پانی پیتے ہیں۔ پھوپھی اماں میرا بھائی علی اصغر پیاسا۔ کیسے بچی کو بہلایا، سب نے پانی پیا مگر رونے والوں جناب رباب پانی نہیں پی رہی۔ امام سجاد سے جا کے جناب زینب نے کہا زین العابدین تم امام ہو، تم کہو گے تو حکم امام سمجھ کر مان کر پئیں گی۔ امام سجاد آئے، اپنی اماں کے برابر میں بیٹھے، اماں پانی پی لیجئے۔ حکم امام تھا، یہاں کچھ نہیں کہہ پائیں۔ جناب زینب نے کتنی دیر میں چھوٹا سا کوزہ پانی کا پیا، روتی جا رہی تھی اور پانی پیتی جا رہی تھی۔ پھر کھانا کھایا۔ عزیزانو اب میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کہ میری بات چلی جائے۔ بی بی نے کھانا کھایا، پانی پیا، آدھی رات گزری تو مضطرب ہونے لگی، کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں۔ برابر میں آ کے بیٹھی جناب زینب کے اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا،